بھی آیات ہیں ان کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہے، یعنی ان کے نازل ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اس وجہ کو شان نزول کہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، یہ نازل کیوں ہوئی کہ یہودیوں کے ہاں یہ رسم تھی کہ جب بھی کوئی شخص اہل یہودیوں میں سے ان کا مذہب قبول کرتا تھا تو وہ اسے رنگدار پانی میں غسل دیتے تھے، اور یہ نشانی بتاتے تھے کہ جو یہودی ہو جاتا ہے اسے ہم رنگدار پانی میں غسل دیتے ہیں، لہٰذا اس پر یہودیت کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو بھی وہ زرد رنگ میں غسل دیتے تھے اور اس پر زرد رنگ چڑھا دیتے تھے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ بچہ بھی یہودی ہے۔ ان کی یہ رسم تھی۔ عیسائیوں نے یہودیوں کی اس رسم کو اپناتے ہوئے اپنے ہاں بھی یہ کام شروع کر دیا۔ جب یہودیوں نے بھی یہ کام پہلے شروع کر رکھا تھا، عیسائیوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا، تو پھر اللہ جل کریم نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت رنگ کون سا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ آیت نازل فرما کر یہ بتایا کہ یہ رنگ جو تم لوگ چڑھاتے ہو اور غسل دیتے ہو اور تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس پر رنگ چھڑک دیتے ہو، یہ رنگ تو ختم ہونے والے ہیں، یہ رنگ تو اترنے والے ہیں، یہ گھنٹے بعد نہیں، چند دنوں بعد نہیں، چند مہینوں بعد بالآخر ختم ہو جائیں گے، اتر جائیں گے۔ تم جو رنگ چڑھاتے ہو وہ اتر جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے، لیکن جو دراصل رنگ ہے وہ اللہ کا رنگ ہے، اور وہ رنگ ایسا ہے جو کبھی اترتا نہیں ہے، جو کبھی پھیکا نہیں پڑتا، جو ختم نہیں ہوتا، جو پرانا نہیں ہوتا۔ اللہ کا رنگ جس پہ چڑھ جاتا ہے پھر وہ کبھی اترتا۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے رنگ سے زیادہ بھی کوئی خوبصورت رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رنگ سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین رنگ ہے، اور اللہ جل کریم نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا۔ اب اس حکم نامے سے اور اس خوبصورت اور سنہری آیت مبارکہ کی تفصیل سے ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ چند ضروری باتیں آپ اپنے ذہن نشین فرما لیں کہ کائنات میں خالق کائنات نے جتنے بھی رنگ بنائے ہیں ان سب کا خالق اللہ ہے، اور یہ پوری کائنات جو ہے مختلف رنگوں سے بھری ہوئی ہے، ان گنت ہر چیز کا کوئی نہ کوئی رنگ ہے۔ اگر اس کائنات میں رنگ نہ ہو تو یہ کائنات بے رنگ ہو جائے، تو پوری کائنات کسی نہ کسی رنگ میں ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے رنگدار کیا ہے، رنگ دیا ہے، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اور جس کسی چیز کو بے رنگ رکھا ہے اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ سارے رنگ کس کے ہیں؟ اللہ جل کریم کے ہیں۔ دیکھیں کتنی مختلف اقسام کے آپ کو پھول نظر آئیں گے، ان کے ایسے ایسے رنگ ہیں جو دیکھ کر انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کو تخلیق فرما کر اس پر کیسی پینٹنگ کی ہے کہ کوئی انسان، کوئی دنیا کا کوئی بھی شخص ایسی پینٹنگ اور ایسی میناکاری نہیں کر سکتا جو اللہ جل کریم نے خود فرمائی ہے۔ اللہ نے جتنے رنگ بنائے ہیں ایک سے ایک بڑھ کر بنائے ہیں۔ دیکھیں انسانوں میں بھی کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی کالے رنگ کا ہے، کوئی گندمی رنگ کا ہے، کوئی بہت کالا سیاہ ہے، کوئی سانولا ہے، مختلف رنگ آپ کو انسانوں میں بھی ملیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ اور مٹیوں کے بھی مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو سفید وائٹ مٹیاں ملیں گی، مٹی ہوتی ہے، بعض اوقات کالی مٹی ہوتی ہے، بعض اوقات براؤن مٹی ہوتی ہے، بعض اوقات گندمی کلر کی مٹی ہوتی ہے۔ تو اللہ جل کریم نے اولاد آدم کو جس مٹی سے بنایا ہے نا، وہ رنگ اس انسان پر غالب ہو جاتا ہے۔ آج بھی جس کا جو رنگ ہے اس کو اسی مٹی کے رنگ سے تخلیق کیا گیا ہے۔ اور پھر یہاں مٹی کی میں بات کروں تو آپ یہ بھی دیکھیں، غور کریں کہ بعض مٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو ذرا سا ہل چلانے سے، گوڈی کرنے سے، ذرا سا ان پر محنت کرنے سے وہ زرخیز ہو جاتی ہیں، ان میں جو شے لگاؤ فوراً اگ جاتی ہے، فوراً اثر کر جاتی ہے۔ اور بعض مٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ان پہ لاکھ ہل چلائیں، لاکھ محنت کریں، تگ و دو کریں، وہ زرخیز نہیں ہوتی، وہ بنجر کی بنجر ہی رہتی ہیں، ان میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، ان میں فصل نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے بالکل اسی طرح کہ زرخیز مٹی جو ہوتی ہے اس کو آپ ذرا سی محنت کریں تو وہ آپ کو فصل دیتی ہے، اور جو بنجر مٹی ہے ہزار محنت کے باوجود وہ آپ کو فائدہ نہیں دیتی۔ انسان کی بھی مثال یہی ہے، جس انسان کو ایسی مٹی سے بنایا گیا ہے، تخلیق کیا گیا ہے، اس پہ نصیحت فوراً اثر کر جاتی ہے۔
آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انسان جن کو تھوڑی سی بات ایک بار سمجھاؤ ان کو سمجھ آ جاتی ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو سمجھاتے ہوئے زندگیاں گزر جاتی ہیں، نہیں سمجھتے۔ آپ نے محاورہ سنا ہوگا، بندے کہتے ہوتے ہیں تم کس مٹی سے بنے ہو، سنا ہے نا؟ یہ لوگ کہتے ہوتے ہیں محاورتاً تم کس مٹی سے بنے ہو، کیا مطلب؟ اس پہ نصیحت اثر ہی نہیں کرتی، اس پہ اچھی بات اس پر اثر انداز ہی نہیں ہوتی، اس لیے جو جس قسم کی مٹی سے تخلیق کیا گیا ہے اس مٹی کا جو ذاتی اثر ہے وہ اس شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ خیر میں بات یہ کر رہا تھا کہ رنگ، سارے رنگ کس کے ہیں؟ اللہ جل کریم کے ہیں۔ اللہ جل کریم نے وہ سارے رنگ بنائے ہیں، اور بعض چیزیں جو رنگدار ہیں ان میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اور جو رنگدار نہیں ہیں ان میں بھی اللہ کی۔ اللہ نے بغیر حکمت کے کوئی چیز تخلیق نہیں فرمائی۔ اب دیکھیں جو ساری چیزیں رنگدار ہیں نا ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ سبز رنگ ہے، سبز رنگ امن کی علامت ہے۔ سبز رنگ، درخت سبز رنگ کے ہوتے ہیں، گھاس سبز رنگ کی ہوتی ہے، اور ایک انسان جب سبز رنگ کو دیکھتا ہے، درختوں کو، گھاس کو دیکھتا ہے تو اسے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ سبز رنگ، اب یہ ٹریفک کے اصولوں کی طرف دیکھیں تو گرین کلر کی لائٹ امن کی علامت ہے۔ جب سبز رنگ کی بتی جلتی ہے تو لوگ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، الا ماشاءاللہ ہمارے ملک میں تو لال پہ بھی چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تو خطرے کی گھنٹی بھی نظر آئے نا سامنے تو سبز رنگ امن کی علامت ہے۔ اسی وجہ سے آقا دو جہاں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گمبد کا رنگ سبز ہے، کیونکہ سب سے بڑے امن کے دائی میرے اور آپ کے آقا و مولا ہیں، کہ ان کے آنے کے بعد ہی دنیا میں امن آیا ہے۔ ان سے پہلے تو شیطانیت تھی، ان سے پہلے تو فرعونیت تھی، ان سے پہلے